بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے، والد محترم تھے۔ تو پھر ہم نے آپ سے کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ سے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، پھر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آئیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین۔ ذبیحین یعنی آپ جانتے ہیں جیسے جب ہم فریقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی دو فریق، ذبیحین ذبی ذبح ہونے والا، ذبیحین کا مطلب دو ذبح ہونے والا۔ انا ابن الذبیحین یعنی میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کون تھے؟ یقیناً سب جاننا چاہتے ہوں گے، بزرگ تو جانتے ہیں سے بچوں کے لیے۔ تو یہ دو کون ہیں؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جن کے بارے میں سرکار نے کہا میں ان دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں یا ان ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ آپ سب کو واقعہ ذہن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ جن کا نام جناب حاجرہ تھا اور اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو سرزمین حرم میں لا کے چھوڑ دیا تھا۔ واقعے کی تکرار یا مقصود نہیں ہے، ان کو سرزمین حرم میں لا کے چھوڑ دیا تھا اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا، ایڑیاں رگڑنے والا، زمزم والا، وہ سارا واقعہ۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور صورتحال بنی ان کے آگے، وہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے متعلق تھی۔ وہ یہ تھی، آپ سب کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا وہ خواب لا کر سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گردن جھکا دی، گویا کہہ رہے ہوں کہ یہ گردن اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اگرچہ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، پھر ان کی والدہ جناب حاجرہ کو، پھر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی بہت کوشش کی، شیطان کے سارے وار ناکام ہوئے۔ اور پھر ہم سب کو یاد ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، اپنے تئیں تو چھری بھی پھیر دی، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قربانی دے کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہیں سے بنی ابراہیم و بنی اسماعیل میں قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ تو ایک ذبیح تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، انا ابن الذبیحین، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دوسرے ذبیح کون ہے؟ اچھا یہ جو واقعہ تھا، یہ ذرا دیکھیں، یہ جو واقعہ تھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 3000 سال پہلے کا تھا۔ یہ جو ابھی سارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اچھا پھر ایک وقت آیا کہ جب یوں ہوا کہ ایک جنگ کے نتیجے میں جو دشمن تھا اس نے زمزم کا جو کنواں تھا اس کو مٹی سے بھر دیا اور زمزم کا یعنی نام و نشان تک مٹا دیا، جس کے بعد بہت عرصے تک صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ وہ تاریخی چشمہ زمزم، آپ سب جانتے ہیں زمزم کا یعنی کا مطلب ہے رک جا، وہ تاریخی چشمہ جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا زمزم، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ دشمن نے اس کو بھر دیا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب یعنی کہ حضرت عبداللہ کے والد، حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا حارث۔ خانہ کعبہ میں زمزم جو ایک زمانے سے نہ صرف غائب ہو گیا تھا بلکہ کوئی اس کی جگہ سے بھی واقف نہیں تھا، حضرت عبد المطلب نے، سرکار دو عالم کے دادا نے، اس کنویں کو تلاش کرنے اور اس کو کھودنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس وقت انہوں نے ایک منت مانی، بات ہے نا ذہن میں کہ دوسرے ذبیح کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کون ہے۔ حضرت عبد المطلب نے زمزم کی تلاش کے وقت ایک منت مانی، ایک بات کہی، کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے اور میں یہ زمزم کی اس تلاش میں کامیاب ہو جاؤں تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا، 10 میں سے ایک بیٹے کو۔ دعا مستجاب ہوئی، ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبد المطلب زمزم کا کنواں تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے، پہلی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 فرزند بھی عطا کیے، دوسری دعا بھی قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب کہا یہ تھا کہ ایک کی قربانی دوں گا، اب کیا ہوا؟ اپنی نظر کے مطابق قرعہ ڈالا گیا، جتنے بھی بیٹے تھے سب کے نام لکھ دیے گئے اور قرعہ ڈالا گیا کہ جس بیٹے کا نام نکلے گا اس کی قربانی دی جائے گی۔ قرآن اندازی ہوئی، نام نکالا گیا، نام کس کا نکلا؟ عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جو سرکار دو عالم کے والد تھے۔ اب نام نکل آیا، اس کا مطلب یہ کہ اب تو قربانی ہونی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ کی شان ہی نرالی تھی، مطلب بنو ہاشم تو چھوڑے، وہ پورے مکے کی آنکھ کا تارا تھے۔
اب ادھر قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلنا تھا، ایک کوہرام مچ گیا، ایک تہلکہ مچ گیا. ادھر بنو ہاشم کی خواتین حضرت عبد المطلب سے درخواست کرتی رہیں کہ وہ اپنی اس نظر پر کچھ نظر ثانی کریں. قریش کے اکابرین نمائندین میں حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ یہ نہ کریں، لیکن نظر تو مانی تھی. بہرحال ایک فیصلہ ہوا، طویل مشاورت اور ایک سارے عمل سے گزرنے کے بعد ایک فیصلہ ہوا. وہ کیا؟ وہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھا جائے اور دوسری طرف اونٹوں کی تعداد رکھی جائے اور پھر قرعہ ڈالا جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا ہی کیا گیا. کیا کیا گیا؟ ایک طرف 10 اونٹوں کی تعداد رکھی گئی اور قرعہ ڈالا گیا، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام. اب دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو نام کس کا نکلا؟ حضرت عبداللہ کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب اس تعداد کو بڑھایا گیا، 10 اونٹ سے 20 اونٹ کر دیے گئے، پھر قرآن اندازی کی گئی. پھر نام کس کا نکلا؟ حضرت عبداللہ کا. 30 اونٹ پھر نام حضرت عبداللہ کا. 40 اونٹ پھر نام حضرت عبداللہ کا. یہاں تک کہ تعداد بڑھتے بڑھتے 50 60 70 80 90 100 اونٹوں تک یہ تعداد پہنچ گئی. بالآخر 100 اونٹوں پر جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں کا نکلا. سبحان اللہ. ہاں، اللہ اکبر. تب حضرت عبد المطلب اس بات پر راضی ہوئے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے بجائے یہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں. تو بس بنو ہاشم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے فرد تھے جنہیں اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے منتخب کیا گیا لیکن بحکم خدا محفوظ رہے. وہ پہلے ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد سے سرکار دو عالم، اور حضرت عبداللہ، یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ دوسرے فرد تھے جن کے عوض 100 اونٹ دیے گئے اور بنو ہاشم میں پھر قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا. یہ دوسرے ذبی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی. تبھی فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عبداللہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پہلے حضرت ابراہیم سے تذکرہ شروع ہوا اور حضرت عبداللہ تک آ گیا. تو کل انشاءاللہ اب رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس وقت کا ماحول، اس سے پہلے کا ماحول، اس کا تذکرہ ہوگا، سیرت کا باقاعدہ آغاز ہوگا انشاءاللہ.